آج میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا عورتوں کو کن سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ وہ رشتہ دار جن سے عورتوں کا پردہ کرنا بے حد ضروری ہے، فرض ہے۔ تو نمبر 1، اجنبی مرد، یعنی کوئی سا بھی مرد یعنی غیر مرد، اس سے پردہ کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ نمبر 2، چچا زاد بھائی۔ نمبر 3، پھوپھی زاد بھائی۔ نمبر 4، ماموں زاد بھائی۔ نمبر 5، خالہ زاد بھائی۔ ان سب سے اس کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، بھلے ہی وہ اس کے لیے رشتہ دار ہے، لیکن کیا ہے، یہ اس کے لیے غیر محرم ہے، نامحرم ہے اس کے لیے، ان سے پردہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6، دیور۔ نمبر 7، جیٹھ۔ دیور تو یہاں تک کہ بتلایا جاتا، آج دیکھو کس طریقے کا حال ہے کہ دیوروں سے بالکل بھی پردہ نہیں کرا جاتا، بالکل بھی نہیں کرا جاتا، جبکہ دیور بتلایا گیا یہ موت ہے آپ کے لیے۔ حالات دیکھو کس طریقے سے واقعی سننے میں آتے ہیں، کوئی کسی کو بھگا لے گیا، کوئی کس طریقے سے، تو یہ پردہ نہ کرنے کی سب علامتیں ہیں۔ تو نمبر 7 ہم نے بتلایا جیٹھ سے پردہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ نمبر 8 اس کے لیے بہنوئی۔ نمبر 9 نندوئی۔ نمبر 10 پھوپھا۔ نمبر 11 خالو۔ نمبر 12 شوہر کا چچا۔ نمبر 13 شوہر کا ماموں۔ نمبر 14 شوہر کا خالو۔ نمبر 15 شوہر کا پھوپھا۔ نمبر 16 شوہر کا بھتیجا۔ نمبر 17 شوہر کا بھانجا۔ ان سب سے اس کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، بھلے ہی اس کے لیے کیا ہے، رشتہ دار ہیں۔ دیکھو مرد کی حیادار آنکھیں اور عورت کا پردہ دار جسم ہی ایک پاکیزہ معاشرے اور حقیقی فلاحی ریاست کا ضامن ہے۔ پردے کے احکام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دعوت دی ہے، اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائی دیکھیں، بے پردہ عورت اور با پردہ عورت میں فرق۔ بے پردہ عورت کو ہر مرد کیا کرتا ہے، گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ بے پردہ عورت کو مرد گندی نظر سے دیکھتا ہے، اس سے حرام رشتے قائم کرتا ہے، اور پتہ ہے سب سے بڑا گناہ تو بد نظری سے ہی ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر آپ خود گندے کپڑے پہنیں گے، ٹائٹ کپڑے پہنیں گے، تو ہر نامحرم کی نظر آپ کی طرف ہوگی، اور وہ آپ سے فری بھی ہوگا، آپ سے بعد میں دوستی بھی کرے گا۔ تو میرے بھائی دوستی تک اس طریقے سے بات پہنچ جائے گی۔ اور سب سے بڑا گناہ خود کو کسی کی گرل فرینڈ کہلوانا ہے۔ مجھے تو سب سے بڑی گالی لگتی ہے یہ، کہ ان عورتوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو خود کو کسی کی گرل فرینڈ کہلواتی ہیں۔ کیا بے پردگی کرنے، سجنے سنورنے سے ہم خوبصورت ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ہمارے جتنا بدصورت بندہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اصل خوبصورتی تو پردے میں رہ کر ملتی ہے۔ مجھے تو ان لڑکیوں پر فخر ہوتا ہے جو کسی چیز کی چاہت نہیں رکھتی اور اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہیں، اور اپنے پردے کو کیا کر لیتی ہیں، زینت بنا لیتی ہیں، اسی سے ہی اپنے آپ کو سجتی ہیں، سنورتی ہیں پردے سے۔ تو میرے بھائی ان سب چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے، پردہ ضروری ہمارے لیے۔ ہم نے وہ رشتہ دار بدلا ہے، لیکن آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں کچھ بالکل اس کے بہت الٹا ہو رہا ہے، بہت الٹا ہو رہا ہے۔ دیکھو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، پردہ کرو، ورنہ قیامت کے دن یاد رکھنا آپ کے جسم کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، جو بے پردہ نہیں کرتی ہیں، جو بے پردہ رہتی ہیں۔ تو میرے بھائی ابھی اپنے نمائش کی جسم کی نمائش کرنا چھوڑ دو، سجنا سنورنا چھوڑ دو، ورنہ آپ کے اعضاء کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ لوگ یہ بات نہیں مانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مولوی نے کن کن باتوں پہ ہمیں ہلکا رکھا۔ لوگ تو جانے کہاں تلک، چاند تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ لوگ ابھی تلک یہیں پر لٹکائے پڑے ہیں۔ میرے بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ اگر چاند تک پہنچ گئے تو ہم اپنے خالق تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ اگر مخلوق سے چاند تک پہنچ گئے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، مخلوق سے ہی اپنے خالق تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ چاند تک پہنچنا کمال کی بات ہے یا خالق تک پہنچنا کمال کی بات ہے؟ سب سے زیادہ بڑی بات ہے اپنے خالق تک پہنچنا کمال کی بات ہے، کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اور اپنے رب نے اس کی جو باتیں کہی ہیں، جو احکام کہے ہیں، ان کے اوپر اس کے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آج گورے دیکھو کس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں۔
ان کے یہاں کچھ ہے کوئی خاندان واندان کچھ بھی کسی چیز کا نام نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پردہ، انہوں نے مذہب کو ہی اپنے ڈکشنری سے نکال دیا، اس لیے ان کے یہاں نہ کوئی باپ ہے، کسی سے اگر پوچھو کہ آپ کا باپ کون ہے تو کوئی کہتا ہے ہی نہیں، کوئی کہتا گزر گئے، کیوں؟ ان کے یہاں کچھ ان سب چیزوں کی وہی نہیں ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے اس کا، جو جس سے چاہتا اپنی خواہش پوری کرتا ہے، تو ان کا کلچر تو بالکل بھی بگڑتا چلا جا رہا، بس خالی کیا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں انہی کی باتوں کو بس خالی فوکس کرتے ہیں۔ ایک انگریز سے کسی نے سوال کرا، وہ سوال یہ کرا کہ اسلام میں نامحرم عورتوں مطلب محرم عورتوں کا غیر مردوں سے ہاتھ ملانا کیوں صحیح نہیں ہے، کیوں ضروری نہیں ہے؟ تو پتہ اس عالم دین نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ آپ اپنے ملک کی بادشاہ مطلب ملکۃ الضابط یعنی جو مر گئی ہے، جو ملکہ ہے، اس سے آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ تو اس انگریز نے کہا نہیں، کیوں؟ کہ اس سے کچھ خاص ہی لوگ، محدود لوگ ہی تو ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہماری مثال بھی انہی عورتوں کی ہے، انہی عورتوں جیسی ہے کہ ان سے بس خالی کچھ مرد ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں، ان کا شوہر ان سے ہاتھ ملا سکتا ہے، باقی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا اسلام میں بالوں کو کھلا رکھنا، پردہ نہ کرنا یہ گناہ کیوں ہے، کیوں؟ تو اس نے اس کا بھی جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا 2 ٹافیاں لیں، اس عالم دین نے 2 ٹافیاں لیں، ایک ٹافی کو اس نے کیا کر پنی میں پیک رکھ دیا اور ایک ٹافی کو کھول دیا۔ اب کھولنے کے بعد دونوں ٹافیوں کو مٹی میں خوب رگڑا، خوب رگڑنے کے بعد ان 2 ٹافیوں کو اٹھایا ہاتھ میں اور اس انگریز سے کہا آپ بتاؤ ان 2 ٹافیوں میں سے آپ کون سی ٹافی لیں گے؟ تو اس نے کہا جو بند ٹافی ہے وہی لیں گے، وہ نہیں لیں گے جو گندی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ ہماری یہاں کی عورتوں کی بھی مثال اس طریقے سے جو پردے میں رہتی ہیں۔ تو میرے بھائی پردہ بہت ضروری ہے۔ آج کل دیکھو جو کوئی جاتا ہے پڑھنے ایجوکیشن کے لیے، کوچنگ پڑھنے کے لیے، بال کھلے ہوتے ہیں، سجنے سبرے ہوتے ہیں، کپڑے ٹائٹ ٹائٹ، پوچھو کہاں جا رہے ہیں؟ کوچنگ پڑھنے جا رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی بتاؤ جو تعلیم آپ کو آپ کے حیا نہیں بتا سکتا ہے، پردہ نہیں کروا سکتا ہے، اس تعلیم سے بہتر ہے کہ ہم جاہل رہیں، حیا نہیں ہے، اس تعلیم سے بہتر ہے کہ ہم جاہل بنے رہیں۔ جو تعلیم آپ کو یہ نہیں سکھا سکتا ہے کہ عورتوں کا کتنا پردہ ضروری ہے اور کیسے ان لوگوں کو چلنا چاہیے اور کیسے ان لوگوں کو رہنا چاہیے، تو میرے بھائی اس تعلیم سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھو ٹائم ہے میرے بھائی ہمارے پاس، وہ عورتیں قطعی میرے بھائی خوبصورت نہیں لگتی ہیں جو بے پردہ گھومتی ہیں، جو اپنے گالوں اور ہونٹوں اور آنکھوں کو سنوارتی ہیں، ان کے اوپر نہ جانے کون کون سی کیا کہتے چیزیں لگاتی ہیں جس سے اپنے آپ کو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم خوبصورت لگ رہے ہیں۔ میرے بھائی قطعی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایک تو آج کل پتہ نہیں موبائلوں میں، ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں لڑکیوں کے، اور وہ جا رہی ہوتی ہیں کس طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں روڈوں پہ، ایسا لگتا ہے جانے کہیں جنگلوں سے آوارہ لوگ چھوڑ دیے گئے، ایسے چلتی ہیں۔ تو میرے بھائی تعلیم ہمیں یہ نہیں سیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں تلک پہنچے، ہمیں ہمارے اندر نالج ہونی چاہیے، بلکہ نہیں، ہمیں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہیے جو کیا بتائے ہمیں بتائے کہ تمہارے حقوق کیا ہے، تمہارا پردہ کیا ہے، وہ تمہیں اصل زندگی بدلائے، یہ والی زندگی بالکل بھی نہ بدلائے۔ دنیا کی زندگی تو ایک فنا ہے، ختم ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں، لوگ آپ کو چھوڑ کے بھی چلے جائیں گے۔ اچھا ابھی آپ ہی بتائیں کتنے دن آپ خوبصورت رہیں گے؟ مشکل بمشکل 10 سال 15 سال، اس کے بعد آپ کی جوانی بھی ڈھلنے لگے گی میرے بھائی، آپ کی جوانی بھی ڈھلنے لگے گی۔ آپ کے جو ابھی دانت تھے نا وہ تھوڑے کڑک تھے، آپ ہر کوئی چیز کھا لیتے تھے، لیکن انہی دانتوں میں پھر آپ کے درد بھی شروع ہو جائے گا، پھر انہی جسموں میں آپ کے سمٹن بھی شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ دھیمے دھیمے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ابھی تک آپ بالوں کو کیا کر رہی تھی؟ کھول کے چل رہی تھیں، لیکن اب وہی بال کیا ہوں گے؟ دھیمے دھیمے جھڑنا بھی شروع ہو جائیں گے، سفید ہونا بھی شروع ہو جائیں گے، پھر چاہے آپ کوئی سے بھی کیمیکل لگائیں، لیکن میرے بھائی کچھ نہیں ہوگا، آپ کی جسم کی ہر ایک چیز ختم ہوتی چلی جائے گی۔ میرے بھائی یہ ان سب چیزوں کی علامتیں ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت سے غافل نہیں ہونا، اپنی آخرت کو یاد رکھ کر اپنی زندگی گزارنا، ان سب چیزوں کی علامتیں ہیں۔ پھر لوگ ہمیں کچھ دنوں میں قبروں میں چھوڑ کے آ جائیں گے، پھر قبر میں ہمارا جسم
کیا بتاؤ، کیڑے مکوڑے کھائیں گے، کیڑے مکوڑے دعوت دیں گے دوسرے کیڑوں کو. کچھ دنوں میں ہمارا جسم جو ہے نا پھٹ جائے گا، بالکل کچھ ہی دنوں میں ناک ہماری پھٹ جائے گی. یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے گھس جائیں گے آپس میں، زمین ہمیں دبا لے گی ہر طرف سے، نشانہ بنا لے گی. پھر بتاؤ ہمارا وہ کہاں چلا جائے گا حسن جمال؟ کہاں چلی جائے گی وہ ہماری خوبصورتی؟ کہاں چلا جائے گا وہ ہمارا گھمنڈ، وہ ایٹیٹیوڈ؟ وہ سب قبروں میں دفن ہو جائے گا. تو میرے بھائی اپنی آخرت کی زندگی کو رہ کر سامنے رکھ کر اپنی زندگی دنیا کی گزاریں، آخرت سے بالکل بھی غافل نہیں ہونا. یہ ہمارا آج کا بیان تھا جو کہ ہم نے بتلایا کہ وہ رشتہ دار جن سے پردہ کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اجنبی مرد ہو، چاہے چچا زاد بھائی ہو، پھوپھی زاد بھائی ہو، ماموں زاد بھائی ہو، خالہ زاد بھائی ہو، دیور ہو، جیٹ ہو، بہنوئی ہو، نندوئی ہو، پھوپھا ہو، خالو، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا خالو، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا. ان سب چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پردہ ضروری کرنا ہے. دیکھو آج کل بہت سارے کیسز ہمارے سامنے سننے میں آتے رہتے ہیں. یہ سب بس خالی معلوم کیوں کیسز سننے میں آتے ہیں؟ پردہ نہ کرنے کی وجہ سے. کہیں ایک چھوٹا سا بچہ 17 سال کا بچہ وہ کیا کرتا ہے 40 سال کی عورت پہ بات چیت کرتا ہے، ان سے بغیر مطلب گندے سندے رشتے لگاتا ہے اور کس طریقے سے حرکتیں کرتا ہے. یہ سب کیسز کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انہی سب وجہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، پردہ نہ کرنے کی وجہ سے. تو میرے بھائی پردے کو لازمی اختیار کریں، خوبصورت لگیں گی. قسم خدا کی کھا کر کہتے ہیں جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ہمیں ان پر بہت فخر ہوتا ہے، ان کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں ان عورتوں کے مقابلے میں جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں. وہ بھلے ہی اپنے آپ کو کیمیکل لگا کے کتنی ہی خوبصورت بنا لیں، لیکن اصل میں وہ خوبصورت، وہ حسن و جمال ان کے چہرے پر قطعی نہیں دکھتا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، ہم لوگوں کو پردہ کرنے والا بنائے، جہنم کی آگ سے ہم لوگوں کو بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے. ان سب چیزوں سے دعا کرو.